السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ایک نہایت اہم اور ضروری موضوع پر بات کریں گے۔ سوال: مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ مجھے رقیہ شرعی کی ضرورت ہے؟ رقیہ کیا ہے؟ رقیہ دراصل قرآن و سنت کے ذریعے روحانی علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے تعویذ و رقیہ مجھے دکھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رقیہ جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ رقیہ کی ضرورت تب ہوتی ہے روحانی خواب اور ڈراؤنے کیفیت، بار بار ڈراؤنے خواب آنا، خواب میں سانپ، بچھو، کتے یا کالے سائے دیکھنا، نیند میں کسی کا گلا دبانا یا خود کو زمین پر گرتا محسوس کرنا، یہ اکثر جادو یا جنات کے اثر کی نشانی ہوتی ہے۔ عبادت میں رکاوٹ، قرآن سنتے یا پڑھنے کا دل نہ کرنا، نماز میں سستی یا بے دلی، اذان یا تلاوت سنتے وقت بے چینی، سر درد یا غصہ آنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ جسمانی بیماریاں بغیر وجہ کے، بار بار سر درد، کمر درد یا جسم میں بوجھ، ڈاکٹر کے پاس جانے کے باوجود رپورٹ کلیئر آنا، سینے پر دباؤ، دل گھبرانا یا جسم میں سوئیاں چبھنے جیسا احساس، یہ اکثر سحر یعنی جادو کی علامت ہوتی ہے۔ گھریلو اور معاشی مسائل، میاں بیوی میں بار بار جھگڑے اور نفرت، کاروبار یا نوکری میں بار بار نقصان، گھر میں بے برکتی اور بلا وجہ مسائل، یہ سب بھی رقیہ کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نفسیاتی مسائل، اچانک مایوسی، ڈپریشن اور خوف، کسی کام میں دل نہ لگنا، بلا وجہ غصہ یا رونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بعض صحابہ پر رقیہ کیا اور صحابہ نے بھی دوسروں کو رقیہ کیا۔ رقیہ شرعی کیسے کیا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ پانی پر قرآن پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے اور پھر وہ پانی پیا جا سکتا ہے۔ مریض پر ہاتھ رکھ کر مسنون دعائیں پڑھنا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ یا آپ کے گھر والوں میں یہ علامت نظر آئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو رقیہ شرعی کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، رقیہ شرعیہ صرف قرآن و سنت کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ کسی قسم کے تعویذ، جھاڑ پھونک یا جادو ٹونے سے بچنا ضروری ہے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ذریعے شفا عطا فرمائے، ہمیں جادو، نظر، حسد اور جنات کے اثر سے محفوظ رکھے اور ہمارے گھروں میں سکون و برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔